من رد عن عرض أخيه رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، انسان کو زندگی میں جو چیزیں بہت ہی اہم ہیں، ان میں انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کا جسم اور اس کی صحت و تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، یہ سب اہم ہیں۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ انسان کی عزت بھی انسان کے لیے اہم ہے۔ انسان عزت کی خاطر بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، بچا لیتا ہے۔ کبھی گالی دینے سے رک جاتا ہے، برا بھلا کہنے سے رک جاتا ہے، عزت کا خیال کرتا، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے عزت کی خاطر، اور ایسے کام نہیں کرتا جس سے انسان کی عزت نکل جائے۔ اور اگر کوئی انسان کی عزت پر حرف لانا چاہے، عزت نکالنا چاہے، انسان اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ انسان کے مال کو اگر کوئی لیتا ہے تو انسان وہاں برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ گیا ہے تو انشاءاللہ میں دوبارہ اسے حاصل کروں گا۔ اگر کوئی دوسری چیز انسان سے جا رہی ہے، انسان وہاں پر برداشت کر لیتا ہے، اپنے آپ میں قابو پا لیتا ہے۔ لیکن جب عزت کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ اسے برداشت نہیں کرتے۔ عزت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ کوئی کسی کو قتل نہیں کر سکتا، کسی کی جان نہیں لے سکتا۔ خون حرام ہے، حلال نہیں ہے۔ مال حرام ہے، حلال نہیں ہے کہ کوئی کسی کے مال کو چھین نہیں سکتا، لوٹ نہیں سکتا، کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوسروں کی عزت بھی اس پر حرام ہے، کہ کوئی کسی کی عزت نہیں نکال سکتا۔ عزت نکالنا بھی اسلام میں منع ہے۔ اور اسی عزت نکالنے میں شریعت کے اندر ایک بات یہ بتائی گئی، اگر کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے، ناحق الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے، اس کی بڑی سخت سزا بتائی گئی ہے، اور اسے بہتان قرار دیا گیا، ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا کہ جو چیز انسان میں نہیں ہے وہ چیز اس کے لیے ثابت کرنا، اس کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کرنا تاکہ وہ لوگوں میں ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ تو اس مسئلے میں شریعت نے سختی کے ساتھ منع کیا، کہا کہ کوئی دوسروں کے عزت کے پیچھے نہ پڑے، اس لیے کہ اگر کوئی کسی کی عزت کے پیچھے پڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عزت کی پیچھے پڑ جائے گا۔ اگر کوئی دوسروں کو ذلیل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا۔ دوسروں کی عزت اپنی عزت کی طرح رکھنا ہے۔ ایک مسلمان، کامل مسلمان وہی ہے جو دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے تو چاہیے کہ دوسروں کی بھی عزت کا خیال کرے۔ اور ایسے وقت میں ایک مسلمان کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اس کے بھائی کی، اس کے دوست کی، ایک مسلمان بھائی کی کوئی عزت نکال رہا ہے تو چاہیے کہ اس کا دفاع کریں، اس کا سپورٹ کریں، کہیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ بالکل غلط ہے، فلاں آدمی ایسا نہیں ہے، تم اس کے بارے میں اس طرح کے کلمات استعمال مت کرو، اس کے تعلق سے اس طرح کی کوئی بات مت پیش کرو۔ دفاع کرنا، جو اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے اسے دور کرنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس حدیث میں یہی بات بتائی گئی۔ حدیث کے راوی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، صحابی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ، اگر کوئی اپنے بھائی کی عزت بچاتا ہے، اپنے بھائی کی عزت بچاتا ہے، اس کے عزت پر آنے والے حرف کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس انسان کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور کر دے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ کسی کی عزت بچانا یہ جہنم سے بچنے والا عمل ہے۔
اب سوچو کہ اگر کسی کی عزت بچانا جہنم سے بچنے والا عمل ہے تو کسی کی عزت نکالنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ سارے مسلمانوں کے یہاں آپس میں اتحاد کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں، اور جو بھی برائیاں مسلمانوں کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں، پروپیگنڈے اگر کیے جاتے ہیں، جب معلوم ہے کہ وہ چیز نہیں ہے، بالکل غلط ہے، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ باقاعدہ وہاں پر روک ٹھوک کریں، روکنے کی کوشش کریں، دفاع کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ حدیث کے اندر آپ نے بتایا، اگر کوئی منکر کو دیکھتا ہے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو کم سے کم اپنے دل میں اسے برا سمجھے۔ یہ منکر ہے کسی کی عزت نکالنا۔ الغرض ہمیں حدیث کے اندر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت پر اگر کوئی آنچ آ رہی ہے تو اسے دفاع کرنا، مسلمان کی عزت بچانا، یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچائے گا، محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔